میرے احترام بھائیو دوستو، اللہ جل شانہ بننے والوں نے اس دنیا کو بنایا ہے اور اس دنیا کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے، اور کچھ زمانے تک اللہ تعالیٰ اس دنیا کو چلائیں گے اور اس دنیا کا نظام چلے گا، اور پھر ایک وقت آ جائے گا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور یہ دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ آج جمعے کا دن ہے اور احادیث کے اندر جمعے کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں اور جمعے کے دن کی فضیلت اور جمعے کے دن کے اعمال، ان روایتوں کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ قیامت جو قائم ہوگی وہ جمعے کے دن قائم ہوگی۔ جمعے کا دن ہوگا اور لوگ صبح کو اپنے بازار میں جائیں گے، جیسے معمول ہے زندگی کا، بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، دفتر والے دفتروں میں جاتے ہیں، کاروباری لوگ بازار تجارت کے لیے جاتے ہیں، تو دفتر والے اپنے دفتروں میں لگے ہوئے ہوں گے، کاروباری لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہوں گے، ناپ تول رہے ہوں گے، کپڑے ناپ رہے ہوں گے، چیزیں بیچ رہے ہوں گے، سودا کر رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ اپنی زندگی کی دوسری ضروریات پوری کر رہے ہوں گے، روٹی پکا رہے ہوں گے، عورتیں بچوں کو اٹھا کے دودھ پلانے کے لیے ان کو دودھ پلا رہی ہوں گی۔ تو یہ زندگی کی یہ سارے معمولات ہوں گے، اور اس دوران میں اللہ جل شانہ اس دنیا کو ختم کرنے کا جو فیصلہ اللہ نے کیا ہے، عملی طور پر اللہ اس فیصلے کو نافذ فرما دے، اور پھر سور پھونکا جائے گا اور اس سے تمام انسان ختم ہو جائیں گے، اور پھر کائنات کی ایک ایک چیز جو ہے وہ ٹوٹے گی، زمین بھی پھٹ جائے گی، آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ ان کو چورا چورا کر کے ریزہ ریزہ کر کے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی جگہوں سے ہلا دیں گے، اڑا دیں گے، روئی کی طرح وہ اڑیں گے، اور بالکل صفوف اور پاؤڈر کی طرح بنا کر اللہ تعالیٰ ان کو ملیامیٹ کر دیں گے۔ اس دنیا کے سارے وجود کو اللہ جل شانہ ختم فرما دیں گے، اور پھر اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد جو ایک نئی زندگی ہے آخرت کی، وہ زندگی کا آغاز ہوگا، برزخی زندگی ہوگی، اور اس برزخ حائل اور پردے کو کہتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے درمیان جو زندگی کا مرحلہ ہے اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ تو وہ برزخی زندگی شروع ہوگی، اور برزخی زندگی کا مرحلہ جب پورا ہو جائے گا تو پھر آخرت کا نظام اور آخرت کا دن قائم ہوگا، محشر کا دن ہوگا، تمام لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نکلوں گا اپنی قبر سے، اور پھر میرے ساتھ حضرت شیخین، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھیں گے، اور پھر جنت البقیع قبرستان کے مردے اٹھیں گے، مکہ مکرمہ کی قبرستان جنت المعلیٰ کے قبرستان کے مردے اٹھیں گے، پھر تمام دنیا کی قبروں سے مردوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، اور جب سب کے سب اپنے قبروں سے نکلیں گے تو پھر اللہ ان سب کو میدان محشر میں ان کو جمع کر دیں گے، ایک آگ نکلے گی، اس سے بچنے کے لیے لوگ دوڑیں گے، اور سب کے سب میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے میدان کے اندر سب کے سب کو اللہ جمع فرما دیں گے، اور اس زمین کو اللہ تعالیٰ پھیلا دیں گے، اور زمین کے اوپر پھر اللہ کا نظام عدالت قائم ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں سے آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنے انسان ہیں ان تمام انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا، اور پھر اس کے بعد جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ فیصلہ آنے والے دنوں میں ہم اور آپ کے بارے میں بھی ہوگا۔ وہ دن ہوگا کہ جس میں ہم اور آپ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان، کہ جو بھی انسان ہوگا، مرد اور عورت، چھوٹے بڑے، ہم اور آپ سب، اس دن محشر کے دن میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور درمیان کے اندر ترجمانی کرنے والا ترجمان نہیں ہوگا، اور اللہ اپنے بندوں سے حساب زندگی کا لے گا۔ جو زندگی اللہ نے آج یہ جو ہم کو دی ہے، یہ اس دن کی تیاری کے لیے ہے، اور اس دن کے پیچھے حساب کا دن آنے والا ہے، اور آج کے دن کا اور دوسری بھی زندگی کا اور آنے والی زندگی کا حساب اللہ جل شانہ ہم اور آپ سے لیں گے، حساب و کتاب کو، اور پھر اس کے مطابق اللہ جل شانہ کی جانب سے فیصلہ ہو، اور اس میدان کے اندر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے قیامت کے دن کا جو منظر بتایا ہے کہ قیامت کے دن میں تمام انسان ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ لوگ میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے، ننگے ہوں گے، نہ ان کی پاؤں پہ جوتا ہوگا، نہ بدن پہ کپڑے ہوں گے، نہ سر پہ ٹوپی ہوگی، نہ کوئی سوئی ساز و سامان ہوگا، تنہے تنہا اکیلے دنیا میں آئے تھے اور اکیلے میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، اور پھر ایک ایک کر کے اللہ جل شانہ و نوالہ ان کو بلائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، ننگے بدن جب کھڑے ہوں گے تو شرمندگی تو ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن کسی کو یہ نہیں معلوم ہوگا، احساس نہیں ہوگا کہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے کون کھڑا ہے۔ ہر آدمی اپنے فیصلے کے اندر منتظر ہوگا اپنے فیصلے کے لیے کہ میرے لیے کیا فیصلہ ہونے والا ہے، اور وہ فیصلہ ایک دن کا نہیں ہوگا، 100 دن کا نہیں ہوگا، وہ 1000 دن کا نہیں ہوگا، لاکھ سال کا نہیں ہوگا، کروڑ سال کا نہیں ہوگا، ارب خرب سال کا نہیں ہوگا، ہمیشہ کا فیصلہ ہوگا۔ جیت گئے جو جیت گئے ہمیشہ کے لیے جیتے گا، اور جو ہار گئے وہ ہمیشہ کے لیے ہارے گا۔ ہمیشہ کی جیت ہے اور ہمیشہ کی ہار ہے، اس اور اعلان ہوگا۔ اس کے بعد جو جیت جائے گا اعلان ہوگا کہ فلاں اور فلاں کا بیٹا کامیاب ہو، اور فلاں اور فلاں کا بیٹا ناکام ہو۔ جو کامیاب ہو گیا اب اس کے بعد ناکام نہیں ہوگا، اور جو ناکام ہوگا اس کے بارے میں ہوگا کہ اب وہ کامیاب ہے۔ ہمیشہ کی کامیابی اور ہمیشہ کی ناکامی، اور اس کامیابی اور ناکامی کے لیے باقاعدہ سند ان کو عمل نامے کی شکل میں ان کو جنت کی سند دے دی جائے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور انسانوں کا سارا کردار اور زندگی کا سارا ریکارڈ ان کے گلے کے اندر ہار بنا کے لٹکا دیا جائے گا کہ یہ تمہاری زندگی کا، جیسے دنیا کے اندر ایک چپ، ایک سم اور ایک کریڈٹ کارڈ، اس کے اندر آدمی کی زندگی کی تفصیلات ہوتی ہیں، تو اب ایک کمپیوٹر پر بیٹھ کر ایک کلک سے آدمی کی ساری زندگی کی تفصیلات اور اس کے کوائف سارے کے سارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی انسان کو اللہ جل شانہ و نوالہ اس کے گلے کے اندر عمل نامہ کا ہار ڈالیں گے، اور جس میں اس کی زندگی کا سارا ریکارڈ ہوگا۔ اس کی آواز بھی ہوگی، جیسے دنیا کے اندر یہ نمونے ہیں، آڈیو بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، آوازیں بھی ہیں، تصویریں بھی ہیں، نقل و حرکت بھی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ اس کو دکھائیں گے۔ اور وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، جو کچھ کیا ہوگا آدمی کے سامنے ہوگا کہ یہ تمہاری پوری زندگی کا ریکارڈ ہے، اور یہ تمہاری پوری زندگی کی تفصیل ہے۔ اللہ اس کے سامنے اس کی ساری زندگی کی ویڈیو چلا دے گی کہ یہ تمہاری زندگی ہے، تمہارے اعمال ہے، تمہارا کردار ہے، یہ تم اٹھتے تھے، یہ بیٹھتے تھے، یہ تمہارے دن ہے، یہ تمہاری راتیں ہیں، یہ تمہاری جوانی ہے، یہ تمہارا بڑھاپا ہے، یہ تمہاری جلوت ہے، یہ تمہاری خلوت ہے، اور یہ تمہاری راتیں ہیں اور یہ تمہارے دن ہے، یہ تم نے زندگی گزاری ہے۔ وہ ساری زندگی اس کے سامنے اللہ تعالیٰ حاضر کر دی، اور پھر اس زندگی کے متعلق جو زندگی ہوگی پھر اللہ فرمائے گی اقرا کتاب پڑھو، اب اپنا ریکارڈ خود پڑھو، اور پھر اپنا حساب خود کر لو، فیصلہ کر لو کہ اب تم نے جانا کہاں ہے۔ تمہارے خود اپنے ہی کردار اور ریکارڈ کے پڑھ لینے سے تم خود ہی اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ میں جنت میں جانے والا ہوں یا جہنم میں جانے والا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے پھر تم کو جو فیصلہ سنایا جائے گا تو تم یہ نہیں کہو گے کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے، بلکہ یہی کہو گے کہ تم بصیرت کے ساتھ کہ میرے لیے جو فیصلہ ہوا ہے وہ میرے عمل کے مطابق ہوا ہے، جیسے میں نے عمل کیے ہے، جیسے زندگی گزاری ہے۔ سیاہ کرتوت بدعمالیاں وہ بھی سامنے ہوں گی، اور ان کے لیے ان کے اپنے بدعمالیوں کے نتیجے میں جو اس کی سزا ہوگی وہ اللہ نے دنیا کے اندر بتائی ہے کہ یہ دن آنے والا ہے جس کے لیے تیاری تم نے اب دنیا میں آنکھ بند ہونے سے پہلے کر لی۔ آنکھ بند ہو جائے تو یہ آنکھ بند ہوگی، کیسے بند ہوگی؟ یہ آنکھ بند ہوگی کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی، اور یہ جیت گیا یا ہار گیا، ہمیشہ کی جیت اور ہمیشہ کی ہار، اور پھر اعلان ہمیشہ کے لیے ہوگا کہ بس کامیابی مل گئی، ہمیشہ کی کامیابی یا ناکامی ہوگی، ہمیشہ کی ناکامی۔ اور اس دن کے بارے میں کہ وہ جو دن آنے والا ہوگا، انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات دنیا میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کتنا سمجھایا اور کتنا ڈرایا اور ان کو بتانے کی کوشش کی۔ تو اس لیے آج اور قیامت کا دن جو ہوگا وہ منظر ہوگا اور جمعے کا دن ہوگا۔ اور جمعے کے دن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر جمعے کے دن میں تمام جانور اس بات کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ شاید آج قیامت قائم ہو جائے اور اس دنیا کو اللہ نیست و نابود کر لے۔ اصل تک وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ شاید آج دنیا کا آخری دن، تو آخری دن تو آئے گا، ہمارا آپ کی زندگی کا آخری دن بھی آنے والا ہے کہ جس دن کے بعد پھر ہم اور آپ کا مزید کوئی دن نہیں ہوگا، آخری دن ہوگا۔ اور اس دنیا کا بھی آخری دن
کہ اس کے بعد پھر دنیا کا کوئی دن نہیں ہوگا اور یہ دنیا کا نظام پھر مزید نہیں چلے گا، ختم ہو جائے. اور اس کے لیے دنیا میں جو زندگی ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے، اور مرحلے دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کیسے آدمی کر لے گا، اس کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کو بھیجا دنیا کے اندر. اور مثالیں میں نے عرض کی ہیں اور آپ حضرات نے سنی بھی ہے، اور بار بار سمجھنے کے لیے کہ دنیا کے اندر آدمی کو جو دنیا میں ہم کو زندگی ملی ہے یہ کس لیے اللہ نے ہم اور آپ کو زندگی دی ہے. پھر موت کیوں دیتی، بیماریاں کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں، حالات آدمی کے اوپر کیوں آتے ہیں. اور اگر اللہ نے اس دنیا کے لیے ہی انسان کو پیدا کیے تو مرتا کیوں ہے؟ دنیا کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو بوڑھا کیوں ہوتا ہے؟ اسی دنیا کے لیے پیدا کیے تو بیمار کیوں ہوتا ہے؟ دنیا میں آدمی کے اوپر حالات کیوں آتے ہیں؟ اور پھر ان حالات سے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور اللہ فرماتے ہیں دنیا میں ہم حالات تمہارے اوپر لاتے ہیں تاکہ آنے والے بڑے بڑے حالات کو تم سمجھ جاؤ. ان چھوٹے حالات کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو، تو جب اس سے سنگین حال آئے گا جس سے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، وہ دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا. اور پھر اس دن میں آدمی چاہے گا، بچنا چاہے گا، بھاگنا چاہے گا، لیکن اللہ فرمائے گا این المفر، کہاں بھاگو گے، کدھر جاؤ گے. تو آج تو تم بھاگنے کی جگہ تم کو نہیں ملے گی کہ تم اللہ کی خدائی سے تم کہیں پہ جا سکو، پناہ لو. تو اب میرے دوستوں مذاق نہیں ہے، اور یہ آدمی نہیں ہے کہ ان باتوں کو آدمی بچوں کی طرح، پاگلوں کی طرح ان چیزوں کو آدمی نظر انداز کر دے اور عقل کے اوپر پردے پڑے ہو، دل و دماغ کے اوپر پردے پڑے ہو، ان باتوں کو آدمی نظر انداز کر لے. تو آپ سوچیں کہ یہ باتیں نظر انداز کرنے کی ہیں، یہ باتیں آدمی پس پش ڈالنے کی ہیں، اور ان کو آدمی توجہ نہ دے تو یہ ایسی چیزیں ہیں. تو اس کے لیے اللہ کے رسول اللہ نے اس دن کا کتنا اہتمام بیان فرمایا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات نے کیسے تیاری کی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا. اور یہ دنیا جب ختم ہوگی تو اس کی نشانیاں ظاہر ہوں، اور اس دن نشانیوں کا ظاہر ہونا، دنیا کا بچپنا، دنیا کی جوانی، دنیا کا بڑھاپا. دنیا کی جوانی تھی، آدمی بچپنا تھا، دنیا کا وجود تھا. پھر دنیا جوان ہو گئی، دنیا کا عروج تھا. اور پھر دنیا کا بڑھاپا ہے، یہ دنیا کا زوال ہے. اور پھر دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کی فنا ہے. اس دنیا کو اب یہ دنیا زوال کی طرف جا رہی ہے، اور اس زوال کے بعد اس دنیا کا پھر فنا ہے، اور اس کا ختم ہونا ہے کہ اس دنیا کو اللہ جل شانہ من والوں ختم کرے. اور اس کے اثرات ہوتے ہیں، جیسے درخت ہوتا ہے، پہلے پودا نہال چھوٹا سا، پھر وہ بڑا درخت بنتا ہے ہرا بھرا، اور پھر اس کے اوپر پھر وہ درخت کی عمر جب پوری ہوتی ہے تو پھر وہ درخت کمزور ہو جاتا ہے، شاخیں اس کی کمزور ہو جاتی ہیں، پتے زرد ہو جاتے ہیں. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ درخت اب بوڑھا ہو گیا، اور یہ اپنی زندگی عمر یہ درخت گزار چکا ہے، اور اب یہ درخت ختم ہونے والا ہے کہ اب یہ پتے زرد ہو گئے اور یہ شاخیں خشک ہونے لگی ہے. اور آنے والے دنوں میں یہ درخت بالکل بے برگبار ہو جائے گا، نہ اس کے اوپر پھل ہوگا، نہ اس کے اوپر پتے ہوں گے، یہ بالکل ننگا ہو جائے اور کاٹ کر اس کو جلا دیا جائے. تو یہ علامات ہوتی ہیں دنیا کے اندر بھی. اس کو ختم کرنے کے لیے بھی انسان جب بوڑھا ہو جائے، بڑھاپا آدمی کی موت کی علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی مرنے لگتا ہے، اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، تو آدمی کہتا ہے کہ مجھے مہلت مل جائے تاکہ میں تیاری کروں. تو اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آخری ڈرانے والا ہوں، مجھ سے پہلے بھی ڈرانے والے تمہارے پاس آ چکے ہیں. یعنی تم بچے سے جوان ہو گئے، اور جوانی میں تم نے شادی کی، اور تمہارے بعد تمہارا بیٹا پیدا ہوا. یہ سب چیزیں تھیں کہ اب سنبھل جاؤ، اب تم بڑے ہو گئے، چھوٹے نہیں رہے ہو، اب تمہارا بچے آ گئے، جانشین آ گئے، تمہارے آبا و اجداد چلے گئے، تم نے بھی جانا ہے، اس لیے کہ تمہارے بچے آ گئے. اور بال سفید ہو گئے تو یہ بھی ڈرانے والے ہیں کہ اب سمجھ جاؤ، سنبھل جاؤ، حیا کرو، شرم کرو، اب رک جاؤ، اب مزید گناہوں کا وقت نہیں ہے کہ تم مزید، تمہارے بال سفید ہو گئے پھر بھی تم گناہ کرو. اس حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں چند لوگوں پہ بڑا تعجب ہے، اور ان میں سے ایک آدمی ہے کہ جس کے بال سفید ہو جائے پھر بھی گناہ کرے. اس لیے کہ یہ تو اب زندگی کے آخری مرحلے میں تم داخل ہو چکے ہو، بال تمہارے سفید ہو گئے. اللہ کو تمہیں دیکھ کے حیا آتی ہے، تم کو حیا نہیں آتی. سفید بال کو دیکھ کے اللہ حیا کرتے، شرم کرتے. لیکن جب آدمی
کہ بال سفید ہو گئے اس کا مطلب یہ اب شرم کرو، بوڑھے ہو گئے، اب مزید اب گناہ کرنے کا نہیں ہے۔ جوانی میں اگر کر لیے اب تو مت کرو، اب تو تم بوڑھے ہو گئے، بال تمہارے سفید ہو گئے، اب تم نے مرنا ہے، قبر کے قریب پہنچ چکے ہو، اب مزید زندگی کا اگلا مرحلہ نہیں ہے، لہٰذا اب سمجھ جاؤ۔ لیکن پھر بھی تمہیں شرم نہ آئی، بال سفید ہو گئے لیکن اس کے باوجود جذبہ گناہوں کا جوان، ابھی بھی جوان، گناہوں کا جذبہ ایسے ہی ہے جیسے بھی 60 سال کا ہو گیا کہتے ہیں ابھی تو میں جوان، 70 سال ہو جائے کہتے ہیں ابھی میں جوان، ٹانگیں کانپ رہی ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ابھی کہاں، ابھی تو میں نے اور زندہ رہنا۔ تو شیطان آدمی کو امیدیں دلاتا ہے کہ ابھی تم نے مزید زندہ رہنا ہے، اور اب آدمی ابھی تک، تو اللہ فرماتے ہیں رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، لیکن اس کے باوجود یہ آدمی نہیں رکتا۔ تو چرا اسرائیل اسلام کہتے ہیں تمہارے سر کے بال سفید نہیں ہو گئے، تمہاری داڑھی سفید نہیں ہو گئی، بال سفید نہیں ہو گئے، اور یہ تمہارے سمجھانے کے لیے کافی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود تمہیں شرم نہیں آئی اور تم نہ رک گئے اور تم نے گناہوں سے توبہ نہیں کی، اور اس کے بعد تمہارے اوپر حالات آئے، بیماریاں آ گئی۔ تو اب اس کا مطلب یہ تھا، یہ بھی اللہ کی جانب سے تمہیں وارننگ ہے، تنبیہ ہے کہ اب تمہارے پر یہ حالات آ گئے ہیں اور یہ تمہاری آخری بیماری ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر اسے تم کو نجات نہ مل سکے۔ یہ حالات تمہارے پر آتے رہے لیکن پھر بھی تم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا۔ اب میں آخری ڈرانے والا آ گیا ہوں، اب میں تجھے لے کر جاؤں گا، تب تجھے مہلت نہیں ملے، اب تجھے موقع بھی نہیں ملے گا۔ اور اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم، جب قیامت کے دن بندہ عذر کرے گا تو اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آگے تھے اور تمہیں میں نے اتنی عمر دے دی تھی، سمجھنے والا سمجھنا چاہتا تو سمجھ جاتا، لیکن تم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور تم نے سمجھنے کی محنت نہیں کی، اس لیے اب تمہاری یہ عمر باوجود اس کے کہ تمہاری یہ عمر بیکار ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ 1000 سال بھی میں مزید عمر دوں گا، جس نے نہیں سمجھنا ہوگا وہ نہیں سمجھے گا۔ وما هو بمزحزحه من العذاب لو يعمر 1000 سنة، اگر 1000 سال بھی میں دوں گا تو 1000 سال کے باوجود بھی اب یہ سنبھلے گا نہیں، یہ اپنے آپ کو سنبھالے گا نہیں، ہوش کے ناخن نہیں لے گا اور آخرت کی تیاری نہیں کرے گا، اسی غفلت کے ساتھ زندگی گزارے گا، یہاں تک کہ آخری گھنٹی بج جائے گی، دروازہ کھٹکے گا اور آخری لے جانے والا آئے گا اور وہ گھر میں داخل ہو کر اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک اس کو ساتھ لے کے نہیں جائے، آنے والا آئے گا اور ساتھ لے کے جائے گا، پھر زندگی کی مہلت نہیں ملے گی۔ اور وہ دن جو ہوگا انسان کی موت کا دن اور آخرت کا دن، جمعے کا دن، نشانیاں اللہ ظاہر کرتے ہیں آدمی میں انفرادی طور پر بھی، اور اس دنیا پر بھی بیماریاں آتی ہیں، دنیا پر بھی حالات آئیں گے، اور ان حالات کا آنا اس دنیا کے وجود کے ختم ہونے کی دلیل ہوگی کہ اب دنیا ختم ہو، اس دنیا پر ضعف آ گئی، یہ کمزوری آ گئی، اس دنیا پر بیماریاں آ گئی اور یہ دنیا اب بیمار ہو گئی، اور اس بیماری میں اب اس کو موت آئے گی مزید اس کی۔ اور ان بیماریوں میں یہ ہے کہ اللہ پاک دنیا کے اندر فتنے اور حالات ظاہر کریں، ایسے حالات پیدا ہوں گے جو اس دنیا کے ختم ہونے کی دلیل اور علامت ہو کہ یہ دنیا ختم ہو، اور بہت زندگی کی آخری زور جو لگے گا، دنیا جب ختم ہوگی تو اس وقت حق و باطل میں بہت بڑا معرکہ ہوگا اور سخت جنگ ہوگا۔ شیطان ساری زندگی محنت کرتا ہے، دنیا میں آتے ہی شیطان اپنی محنت شروع کر دیتا ہے، دنیا میں جیسے ہی قدم رکھا آدمی آیا تو شیطان اپنی محنت شروع کر دیتا ہے، سب سے پہلے اس کے کان میں اپنی آواز پہنچاتا ہے، اور شیطان آ کر اس کی کوکھ پر، پہلو پر انگلی مارتا ہے، اور وہ جراثیم، شرارت شیطانی اس کے وجود کے اندر داخل کرتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ چیخنے لگتا ہے اور پھر بدن میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ساری زندگی انسان پر محنت کرتا ہے، دن میں رات میں، موت تک محنت، جوانی میں محنت، بڑھاپے میں محنت، ہر وقت محنت کرتے کرتے کرتے، دن میں محنت، رات میں محنت۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب آدمی رات کو سوتا ہے تو شیطان رات کو کوشش کرتا ہے کہ دیر سے سوئے، یہ دیر سے سونا شیطانی عمل ہے، تو آدمی رات کو شیطان کوشش کرتا ہے کہ دیر سے سوئے، اور دنیا شیطانی کی طرف جا رہی ہے، اس لیے کہ بازار رات کو 12-1 بجے تک کھلے اور پھر 12 بجے تک پھر دکانیں بند رہتی، بازار بند رہتے، اور یہ شیطانی عمل ہے۔ تو شیطان رات کو جگاتا رہتا ہے اور پھر دیر سے سلاتا ہے، اور جب سو جائے تو حدیث پاک کے اندر ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آ کے آدمی کی گدی میں پیچھے سے آ کر اور وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور گرے لگاتا ہے، اور گرے جیسے رسی کو باندھا جاتا ہے، آدمی کے وجود کو اس طرح سے گرے لگاتا ہے، باندھ دیتا ہے، اور کہتے ہیں علیک لیل طویل، ابھی رات لمبی ہے سو جاؤ، ابھی تبکی دیتا ہے، کانوں پر سلاتے ہیں، اور یہ حدیث میں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ابھی رات طویل ہے سو جاؤ، ابھی رات طویل ہو سو جاؤ، تو وہ شیطان اس کو سلانے کی کوشش کرتا ہے، سو جاؤ ابھی سو جاؤ ابھی سو جاؤ، نماز کے لیے اٹھا، نیند غالب ہے، سستی غالب ہے، نہیں اٹھ سکتا، آنکھیں نہیں کھلتی، نماز ضائع کرنی قضا کرنی، اور آدمی کو سلاتا رہتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی اٹھ جاتا ہے تو وہ ایک رسی کی گرہ وہ کھل جاتی ہے، اور پھر جب آدمی وضو کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ دوسری گرہ جو شیطان نے لگائی تھی وہ گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر جب آدمی نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ بدن جو شیطان نے باندھا ہوا تھا وہ شیطان وہ بدن کھل جاتا ہے، اور آدمی کے اندر نشاط پیدا ہوتا ہے، چستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اب رات کو دیکھیں کوئی آدمی فجر کی نماز کے لیے وضو کر کے اٹھے اور ایک آدمی سویا رہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا بازار کے سونے والا جاگنے والے کے بنسبت زیادہ چست ہو، لیکن جو جاگنے والا چست ہوتا ہے اور سونے والا سست ہوتا ہے، اس کے بدن میں سستی، غفلت، نحوست، لعنت ہوتی ہے، اور جاگنے والے نے نیند قربان کی لیکن اس کے بدن کے اندر چستی آتی ہے۔ رات کو تہجد پڑھنے والا جتنا پرسکون اور خوش ہوتا ہے، سونے والا اتنا نہیں ہوتا، جتنی چستی تہجد پڑھنے والے میں ہوتی ہے، اور فجر پڑھنے والے نماز پڑھ کر مسجد میں اشراق پڑھے، قرآن پڑھ لے، اس کے بدن کے اندر جتنی چستی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستوں علامات ہیں، اور ان علامات دنیا کے ختم ہونے کے لیے مقابلہ ہے اس دنیا میں، اور اس دنیا کے اندر حق و باطل کا مقابلہ شیطان موت کے وقت آ کے پورا زور لگاتا ہے۔ حدیث کے اندر جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو شیطان کی آخری جنگ، شدید جنگ اس وقت کرتا ہے، اور پوری کوشش کرتا ہے، زور لگاتا ہے کہ ساری زندگی اسی دن کے لیے تو محنت کی تھی، اس دن کے لیے تو ساری زندگی کی محنت کی۔ اگر کوئی تہجد پڑھتا ہے وہ اس آخری دن کے لیے کرتا ہے کہ آخری دن جیت جاؤ، نمازیں پڑھتا ہے اسی لیے پڑھتا ہے کہ جب دنیا سے جانے لگ تو کامیاب ہو کے چلے، اپنی دین کی جو محنت کر رہا ہے تو اب اسی دن کے لیے کرتا ہے۔ کسی کوئی بڑے جس نے اپنے آپ کو تھکایا دین کے اندر، وہ اس دنیا سے جانے کے دن جو ہوتا ہے اسی دن کے لیے کرتا ہے کہ اس دن میں کامیاب ہو جائے، ساری محنت اسی دن کے لیے، وہ رن و دھنا سارا اسی دن کے لیے کہ کامیاب ہو جائے۔ اور بے دینی اور گناہ کی زندگی گزارنے والے کے لیے اوپر خدشہ ہے کہ آخری دن میں ناکام ہو جائے، اور وہ آخری دن میں جاتے ہوئے ذلیل و خوار ہو جائے۔ تو شیطان حدیث کے اندر ہے، مرنے کے وقت باپ کی شکل میں آتا ہے، اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارا باپ ہوں، تمہارے اوپر میں نے اتنے احسانات کیے، یہ کیے یہ کیے، اب آج تمہیں یہ بات بتاتا ہوں اور میری بات مان۔ تو یہ شیطان باپ کی شکل میں آ کے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر ماں کی شکل میں آتا ہے اور ماں کی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں ماں ہوں اور تمہارے اوپر یہ احسانات کیے، دودھ پلائے، جوان کیے، یہ کیے، آج میری بات مان۔ اور پھر وہ دوست کی شکل میں آتا ہے، جس کے ساتھ آدمی کے تعلق ہو، دوستی ہو، محبت ہو، اس کی شکل میں آ کے اس کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، اور آدمی کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، دنیا غائب ہو جاتی ہے، اور آدمی یا فرشتوں کو دیکھتا ہے یا شیطان، اور وہ شیطان جس شکل میں آتا ہے یا فرشتے آتے ہیں انسان کے پاس مختلف شکلوں میں خوشخبری لے کر۔ اب ان دونوں کا بھی مقابلہ ہے، فرشتوں کا بھی مقابلہ ہے، شیطان کا بھی۔ حدیث میں ہے کہ جو آدمی دنیا میں اچھی زندگی گزارتا ہے، موت کے وقت جب شیطان آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے اس کی جگہ شیطان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اور وہ شیطان کو اس کے قریب آنے نہیں دیتے۔ شیطان جب اس پر حملہ کرتا ہے تو فرشتے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب روح نکلتی ہے تو ایمان کے ساتھ نکلتی ہے۔ اور جب انسان گناہوں کی زندگی گزارتا ہے تو موت کے وقت جب شیطان آتا ہے تو فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کے اندر جب اس نے نیک اعمال نہیں کیے تو موت کے وقت فرشتے کہتے ہیں کہ آج تمہاری مدد ہم نہیں کر سکتے، تو یہ شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جب شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے تو شیطان اس پر محنت کر کے گمراہ کر کے ورگلا دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ موت کے وقت ایمان پہ مرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں موت کے وقت بھی ایمان دنیا سے چلے جاتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے، بدعملی کرتے ہوئے ان کو موت آ جاتی ہے، شیطان اس کے اوپر غالب آتا ہے، پورا زور لگاتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو اب ان کو بے ہوشی کی کیفیت آئی،
تو لوگ بیٹھے ہوئے جو قریب تھے وہ کلمہ پڑھ رہے تھے تو وہ کہتے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. پھر جب ان کو افاقہ آیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں؟ ہم نے کہا تھا کلمہ پڑھ رہے تھے. فرمایا نہیں تم سے نہیں کہہ رہا تھا, شیطان آیا تھا اور وہ شیطان چیخ رہا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرے ہاتھ سے تم نکل گئے. میں نے کہا نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. جب تک آخری سانس ہے آدمی خطرے کے کہ پتہ نہیں یہ آخری سانس کیسے نکلے, ایمان کے ساتھ نکلے یا کفر کے ساتھ نکلے. اسی طرح سے میرے دوستو شیطان دنیا کی جب آخری عمر ہوگی اور جب ختم ہونے والی ہوگی تو شدید معرکہ اور شدید مقابلہ جو ہوگا یہ اس وقت ہوگا جب دنیا کی ختم ہونے کا زمانہ قریب ہو. اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اور اس میں جو بہت بڑا فتنہ دنیا کے اندر ہوگا وہ دجال کا ہوگا. ہر نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو ڈرایا ہے دجال سے اور فرمایا کہ میں بھی تمہیں اس فتنے سے ڈراتا ہوں. فشر غائب ينتظر, بہت بڑا شر ہے جس کے انتظار کیا جائے اور اب اس کے آنے کا زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ قریب ہے. اور علماء فرماتے ہیں وہ دجال ایک شخص لیکن اس کا تعلق ایک نظام سے ہوگا, وہ ایک شیطانی نظام کا عالم بردار. جب اپنے وجود کے ساتھ آئے گا تو آئے گا لیکن اس کا نظام اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے ماحول پیدا ہوگا. اور دجالی نظام جب دنیا کے اندر مسلمانوں کا عروج ختم ہوا 1000 سال کے بعد اور کفر دنیا میں جس قوم کو یعنی انگریز کو فرنگی کو دنیا کے اندر دنیا کا غلبہ حاصل ہوا, دجالی نظام اس دن سے شروع ہوا اور اس دن سے دجالی نظام دن بدن عروج پہ جا رہا ہے اور مقابلہ. اور یہاں تک کہ آخر میں جب دنیا کا بالکل اختتام قریب ہوگا تو حق و باطل کا شدید معرکہ ہوگا اور شدید جنگ ہوگا اور حق غالب ہونا چاہے گا اور باطل غالب ہو کر اس کو مغلوب کرنا چاہے گا. اس وقت جو ہم دور سے گزرے یہ دجالی دور ہے اور دجالی نظام. دجالی دور سے گزرے, دجال کے معنی دھوکہ, جھوٹ, فریب. اس وقت دنیا جھوٹ سے بھری, فریب سے بھری. دنیا کا سارا نظام دھوکے پر مبنی ہے, جھوٹ پر مبنی ہے اور فریب پر مبنی ہے. اور اس دنیا اس دھوکے کے ماحول میں اربوں لوگ ہیں جو دھوکہ کھا رہے ہیں اور وہ دھوکہ خوردہ ہو چکے, فریب میں آ چکے ہیں, دنیا کے جال میں گرفتار ہو چکے ہیں. اور سب سے زیادہ گرفتار ہونے والے حدیث کے اندر ہے عورتیں. عورتیں زیادہ متاثر ہوتی ہیں دجالی نظام سے, بے حیائی سے, بے پردگی سے, عریانی سے, آزادی سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں. اور یہ انگریز اس ان کی جو محنت ہے یہ دجالی محنت. یہود دجال یہود میں سے ہو اور سب سے زیادہ اسلام کے ساتھ جنگ جو ہوگی وہ یہود کی ہوگی اور وہ سازشیں پوری دنیا کے لیے کریں گے, حرمین کو ختم کرنے کے لیے کریں گے, اسلام کو مٹانے کے لیے کریں گے, ایک ایک ملک کے اوپر کریں گے. اور جو ہمارے ملک کے اندر جب باطل غالب ہوتا ہے تو 4 کام قرآن سے, احادیث سے, تاریخ سے علماء نے نقل کیے ہیں کہ 4 کام کرتا ہے باطل. سب سے پہلے جو کام باطل دنیا پہ غالب ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ مسلمانوں کا تعلیمی نظام تبدیل کرتا ہے. مسلمانوں کا تعلیمی نظام تبدیل کرے, نصاب تعلیم, نظام تعلیم سب سے پہلے تبدیل کرے. اور دوسری چیز جو حملہ کرے گا مسلمانوں کے اوپر معاشی اعتبار سے, مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے, اقتصادی اعتبار سے ان کی زندگی تنگ کر کے محتاج بنائے اور اس کی کوشش کرے گا کہ مسلمان اپنی معیشت میں ان کے محتاج ہوں. عالمی بینک کے محتاج ہوں گے, IMF کے محتاج ہوں گے, ورلڈ بینک کے محتاج ہوں گے, عالمی اداروں کے محتاج ہوں گے. ان سے پیسے لے, ان سے امداد لے, ان سے قرض لے اور ان کے رحم و کرم پہ ہو جائے. یہ باقاعدہ سازش ہوگی کہ مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے تنگ کیا اور پھر اس تنگی کے لیے جو سب سے زیادہ وار ہوگا وہ دنیا کے اندر بے حیائی کو پھیلانے کی کوشش کرے. اسلام حیا کو پھیلاتا ہے اور حدود کا نظام حیا کو پیدا کرنے کے لیے, بے حیائی ختم کرنے کے لیے. اور دنیا کا باطل جب سے دنیا میں آیا ہے انہوں نے حدود کے بجائے بے حیائی کو پھیلانے کی کوشش کی ہے. مختلف ناموں سے بے حیائی کو پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا میں بے حیائی, کبھی وہ حقوق نسواں بل کے نام سے عورتوں کو حقوق دو, عورتوں کو آزادی دو,
اور عورتوں کے حقوق کے نام پر عورتوں کے حقوق مقصود نہیں ہوتے، حیا کو ختم کر کے بے حیائی لانا مقصود ہے کہ وہ دنیا میں بے حیائی کو پیدا کرے، حیا کو دنیا سے ختم کر دے۔ یہ اس بے حیائی جب ختم ہوگی حیا، اور بے حیائی دنیا کے اندر پیدا ہوگی تو مسلمان پھر بے حیا دجال کے حملوں کا نشانہ بنے۔ اس لیے حدیث میں بھی ہے جو بے حیا ہوگا وہ دجال کے لشکر کے اندر شامل ہوگا، جس میں حیا ہوگی اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور جو بے حیا ہوگا وہ دجال کے فتنے کا نشانہ بن جائے گا، وہ یہودیت میں، نصرانیت میں، کفر میں چلا جائے گا، اسلام دشمن بن جائے گا جس کے اندر بے حیائی ہوگی۔ اور دنیا کا باطل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف اور وہ اقدامات کریں گے کہ حضور پاک علیہ السلام کی رسالت کو متنازع بنا۔ پاکستان کے اندر باقاعدہ ایک گروپ اور ایک تنظیم اور کچھ لوگوں نے کام کیا کچھ عرصے سے، اور وہ جو کام کیا انہی تین باتوں پر: پاکستان کا نصاب تعلیم اور نظام تعلیم بدل دو، اور پھر زیادہ نشانہ مدرسے ان کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں کہ مدرسوں کی اصلاحات کر دو، مدرسوں کا نظام بدل دو، ان کا نصاب بدل دو، اس لیے کہ ان کو رکاوٹ یہی نظام نظر آتا ہے۔ اور دوسری حدود آرڈیننس کے نام سے حیا کو دنیا کے اندر سے ختم کر کے اس کی جگہ بے حیائی لائی جائے، لہذا اس کے خلاف انہوں نے کام کیا۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام کی رسالت پر، نبوت پر دنیا میں جو کام ہو رہا ہے اس میں سب سے زیادہ کام پاکستان کے اندر دینی محنتوں کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں کام، اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان میں جب قادیانی کے نام سے نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ برطانوی گورنمنٹ کے زیر اثر ان کا خود کاشتہ پودا تھا جنہوں نے اٹھایا اور پھر ابھارا اور پھر تربیت دی، پھر یہ دعویٰ کرایا، مال اس میں خرچ کیا، پشت پناہی اس کو دی، اسی لیے تو دیکھو نبوت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت آئے لیکن ان کے فتنے مٹ گئے۔ قادیانیت کا جو فتنہ ہے باوجود اس کے کہ اس کے اوپر وہ غیر مسلم اس کو قرار دے دیا گیا ہے، لیکن پاکستان کی فوج میں بھی گھسے ہوئے، پولیس میں بھی گھسے ہوئے، حکومت میں بھی گھسے ہوئے، اور روز اول سے پاکستان کے اندر روز اول سے وزیر خارجہ اور پھر مختلف عہدوں میں آنے والے قادیانی، اور اس وقت بھی اثر رسوخ رکھنے والے قادیانی حکومت کے اندر، اداروں کے اندر، عسکری کے اندر یہ موجود ہے۔ اور ہر حکومت جب آئی ہے تو قادیانیوں نے اپنا ایجنڈا ان کے سامنے رکھا ہے، اور در پردہ انہوں نے محنت کی ہے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ یہ علماء کی اور دیندار طبقے کی قربانی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معجزہ تھا کہ اللہ نے علماء سے وہ کام لیا، اور حضور پاک علیہ السلام کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے کو کافر قرار دلوایا گیا، اور یہ اعزاز اس ملک کے علماء کو حاصل ہوا، یہاں کے مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ لیکن کب سے یہ محنت ہو رہی؟ ہر دور حکومت میں یہ کوشش کی گئی کہ ان کو دوبارہ مسلمان باور کرایا جائے، اور پھر اس دور میں حکومت میں آئے روز مختلف طریقوں سے قادیانیوں کو آگے لانے کی اور مختلف جگہوں میں لانے کی کوشش کی۔ تو آج کل بھی جو یہ پھر ایک شوشہ چھوڑ دیتے قادیانیوں کی حضور پاک علیہ السلام کی نبوت پر حملہ کرنے کے لیے ماحول بناتے ہیں، فضا بناتے ہیں، کبھی کس شکل میں، کبھی کس شکل میں، کبھی کس شکل میں۔ تو میرے دوستو، اس وقت جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے دین کے ساتھ چمٹ جائیں، دین کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، دنیا کو دین پہ ترجیح نہ دیں۔ حالات ہمارے متاثر ہوں گے، غربت بھی آ جائے گی، فقر بھی آ جائے گا، تنگ دستی بھی آ جائے گی، حالات بھی آ جائیں گے، لیکن ہم نے اپنے ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا، اور اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کریں۔ ہم اور آپ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا ہم اور آپ کے بچوں کا مسئلہ بنا ہے، اور ہم اور آپ کی نسلوں کی فکر زیادہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہماری نسلوں کا کیا بنے گا۔ اگر مسجد سے اپنے بچوں کو نہیں جوڑیں، علماء سے اپنے بچوں کو نہیں جوڑیں، اور اس وقت پوری دنیا میں جو دنیا کی سازش اور تعلیمی میدان، اس وقت باطل کا دو میدان بہت زیادہ ہے، تعلیمی میدان ذہن سازی کے لیے اور میڈیا کا میدان۔ یہ دونوں میدان ذہن سازی کے لیے یہ ان کی دعوت کے ذرائع ہیں، ذہن سازی کے ذرائع ہیں۔ جو ذہن بنانا چاہتے ہیں ان دو راستوں سے بنا، اور ہم نے ظاہر ہے کہ اپنے بچوں کو بھی تعلیمی حوالے سے مدرسے کے حوالے نہیں کی، علماء کے حوالے نہیں کر رہے،
اس لیے کہ علماء کا مستقبل تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیچارے 2000 5000 کے مزدور ہیں، ان کا تو بظاہر کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس لیے کہ اب اسکول کالج یونیورسٹی پڑھیں گے، عہدے ڈپلومے لیں گے اور پھر وہ پڑھے لکھیں گے تو ظاہر لاکھوں کی تنخواہ ہوگی اور بھگت ہوگی، عزت ہوگی، گاڑی ہوگی، حشم و خدم ہے، نوکر چاکر ہے، تو اب یہ چیزیں تو ملیں گی، یہ تو مدرسے کی تعلیم سے نہیں ملتی۔ تو اب یہی چیز تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ کر اپنی اولاد کو اس حوالے سے بالکل ان سے بے فکر ہے امت کہ ہمارے بچے اس حوالے سے کہاں جائیں، اور ان کا ذہن کیا ذہن ان کا بنایا جائے، اور باہر کا ماحول کتنا زہریلا ہے، اور پھر چینل اخبار سارے دن ہم بیٹھے ہوئے میڈیا کے اوپر بھی ہیں، اور آپ کو علم ہوگا کہ دنیا کے میڈیا بھی اس وقت یہودی سازشوں کا زیر اثر ہے، ان کے خریدے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی چاہت کی خبریں وہ دنیا میں پھیلاتے ہیں اور ذہن سازی کرتے ہیں۔ تو یہ ذہن سازی کا ماحول وہ مسجد سے دور کرتے، مدرسے سے دور کرتے، علم سے دور کرتے، حیا سے دور کرتے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے، اپنی عورتوں کی فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور یہ اس وقت بہت شدید مقابلہ ہو، اور اس مقابلے کے لیے ہمیں میدان کے اندر چکن مقابلے کے میدان میں آ کے تماشائی نہیں، کھلاڑی کی حیثیت سے ہم کو کام کرنا، اور اس کے لیے ہمیں علماء کا سادامن پکڑنا، مسجد سے جڑنا، اپنے بچوں کو مسجد میں ہاتھ سے پکڑ کے لے آئے، سوتے ہوئے نہ چھوڑے، ہم ان کو اپنی مرضی پہ نہ چھوڑیں، ان کو مسجد میں لائیں، نمازی بنائیں، مسجدوں کا عادی بنائیں، یہ ان کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی ہے، ان کا حق ہے والدین کا۔ اپنی عورتوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، اللہ کے راستے میں ان سے اوقات لگائیں، علماء کے دامن سے ان کو وابستہ کریں، قرآن اور حدیث سے ان کو وابستہ کریں، دنیا کی جس دیر میں جائیں گے انشاءاللہ وہ مسلمان بن کر جائیں۔ اور اس کے لیے ایک چیز جو جمعے کا دن جو میں نے عرض کیا، ایک کچھ اعمال ہے جو اس رمضان کے اندر اور ہمیشہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ صلاۃ التسبیح پابندی کے ساتھ نہیں کر سکتے تو جمعے کو تو ضرور، اور خصوصاً رمضان میں تو صلاۃ التسبیح ہو جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت، اور سورہ کاف دجالی دور ہے، دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے گا اللہ دجال کی فتنوں سے اس کو محفوظ فرما دے، ایسا ایمانی نور اللہ ان کو عطا کرے گا کہ جس روشنی میں اللہ اس کو سیدھا راستہ اور منزل اللہ اس کو دکھائیں گے، بھٹکنے سے وہ محفوظ ہو۔ لہٰذا ہر جمعے کا معمول اپنے گھر کے اندر بنانا چاہیے کہ تمام گھر والے اور بچوں کو اس کا عادی بنا دیں کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت ضرور ہے۔ تو انشاءاللہ یہ اعمال ہم کریں گے اور اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، دنیا آنکھ سے بھی بھر جائے، اللہ اور آپ کی حفاظت کرے، اور ہم اور آپ کے ایمانوں کو اللہ سلامت رکھے۔ اللہ جل شانہ من والو مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی، اور امت کے فرد کو اللہ تعالیٰ اپنے ایمانوں کی فکر نصیب فرما دے، اور ایمانوں پر استقامت اللہ ہم اور آپ کو عطا فرما دے، اور اس دور میں اللہ جو زندگی ہم اور آپ سے چاہتے ہیں اور جس زندگی کی محنت اللہ نے ذمہ لگائی ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم لك الحمد كما انت اهل فافعل بنا ما انت اهل انك انت التقوى وانت المغفرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وما واهله. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك بركه في العمر وصحه في البدن وراحه في المعيشه ووسعه في الرزق وزياده في العلم وجوده في الذهن والثبات على الإيمان. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے جملے جرائم سے درگزر فرما، گناہوں کو اے اللہ خطاؤں کو اے اللہ معاف فرما، معافی کے طرف اس پر پھیر دے، گناہوں کی عادت کو نیکی کی عادت سے بدل دے، گناہوں کو نیکیوں سے مبدل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں کی زندگی سے نکلنے کی توفیق نصیب فرما، صاف ستھری پاکیزہ تقوی والی زندگی اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما، تقوی عطا فرما، اے اللہ حیا نصیب فرما، اے اللہ ایمان کو ہمارا محبوب بنا، اسلام کو ہمارے وجود کی زینت بنا، تقوی اور حیا کا لباس ہم سب کو نصیب فرما، بے حیائی سے ہم سب کی حفاظت فرما، بے یقینی سے ہم سب کی حفاظت فرما، زوال ایمان سے ہم سب کو بچا، اے اللہ ہمیں اسلام کی جینا نصیب فرما، بے دینی کی زندگی سے سب کو محفوظ فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، موت کے وقت اس جنگ کو ہار جانے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ زندگی کی بازی جیتنے کی توفیق اے اللہ اور ہم پر یہ احسان فرما، اے ہمارے کریم خدا دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ نصیب فرما، ایمان نصیب فرما،
اور جب تیرے دربار میں ہماری حاضری ہو شرمندگی سے اس کو بچا لے اے اللہ، اس وقت ہمیں سکون نصیب فرما لے اے ہمارے پروردگار، موت اور موت کے بعد کے مراحل کو آسان فرما اے اللہ، قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرما، اپنے نبی کا پڑوس نصیب فرما، اور کے جھنڈے کے نیچے حشر عطا فرما، صحابہ کے ساتھ کھڑے ہونے کی اے اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرما اے اللہ، جنت ہمیں نصیب فرما، جہنم سے ہمیشہ کے لیے ہم کو بچا، قبر کی برزخ کی زندگی کی تکلیفوں سے ہم سب کو نجات نصیب فرما دے، دنیاوی زندگی بھی اے اللہ ہمارے لیے خوشگوار بنا، ایمانی زندگی نصیب فرما، اسلامی زندگی نصیب فرما، نفس سے، شیطان سے، جادو سے، جنات سے، نظر سے، اثر سے، دین و دنیا کے دشمنوں سے، حاسدین سے، مبغضین سے اے اللہ، فتین لوگوں کے فتنوں سے، شریروں کی شرارت سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، بے دینوں کی بے دینی سے، دشمنوں کی دشمنی سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی، اسلام کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اہل و عیال کی، سب کچھ کی حفاظت فرما، اور اے اللہ ہمیں ہماری سب کچھ میں برکت عطا فرما، زندگی میں برکت عطا فرما، جوانی میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، مال و دولت میں برکت عطا فرما، اہل و عیال میں برکت عطا فرما، برکت کی رحمتوں کی بارشیں ہم سب پر برسا اے کریم خدا، وسعت اور اچھی زندگی اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما، خوشحال زندگی نصیب فرما، بدحالی سے حفاظت اے اللہ پوری امت کی فرما دی، اے اللہ پوری دنیا کو اے اللہ اسلامی نظام نصیب فرما، اپنے محبوب کی پاکیزہ زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرما، دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، زوال ایمان سے محفوظ فرما، اے اللہ اسلامی زندگی کی محروم سے محروم ہونے سے اے اللہ ہماری اور ہمارے بچوں کی، جوانوں کی، اولادوں کی، نسلوں کی، عورتوں کی، امت کی، تمام افراد کی پروردگار حفاظت فرما لے، دین کو زندہ فرما، دین کی محنتوں کو زندہ فرما، دین کی محنتوں کو دنیا میں چالو فرما، اور اب تک کی ہونے والی محنتوں پر اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ رمضان کا مہینہ ہدایت کا مہینہ ہے، اے اللہ رشد و برکت کا مہینہ ہے، اے اللہ تو ہدایت کے فیصلے فرما دے، ہمارے لیے بھی فرما دے، ہماری اولادوں کے لیے، نسلوں کے لیے فرما دے، اے اللہ ہمارے بچوں سے، اولادوں سے، نسلوں سے اے اللہ تو دین کا کام لے لے، دین کی سمجھ نصیب فرما دے، دین پر ہمارے قدم کو جما دے، ڈگمگا جانے سے، بھٹک جانے سے پروردگار ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر امت کے لیے مانگی وہ تمام خیر عطا فرما، جتنے شرور سے، فتنوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے اے اللہ دجالی فتنوں سے اے اللہ رسول اللہ نے حفاظت کی دعا مانگی ہے، اے اللہ ہمیں ان تمام فتنوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، اے ہمارے کریم خدا حرمین شریفین کی سرزمین کو اے اللہ عبادت کے رونقوں سے معمور فرما، اے اللہ اپنے نبی کے روزے پر حاضری دینے والوں کے معمول کو اے اللہ وہ مناظر پھر سے قائم فرما دے، تیرے گھر کے طواف کرنے کو اے اللہ پھر سے چالو فرما دے، مسجدوں کو، مدرسوں کو، خانقاہوں کو، معبدوں کو اے اللہ آباد فرما، اے اللہ دین کی محنت کرنے والوں کے حوصلوں کو بلند فرما، اے اللہ استعداد نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بڑے، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ اے اللہ ان کو دین کی صحیح ترجمانی کی اور امت کی رہبری کی اے اللہ استعداد نصیب فرما، اے اللہ موجودہ حالات میں اے اللہ ہمارے بڑوں کو امت کی صحیح رہبری کرنے کی اے اللہ سمجھ و توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ امت کو ان پر اعتماد نصیب فرما، اے اللہ ان کے دامن سے وابستگی اے اللہ ہمیں نصیب فرما، دین کی جتنی محنتوں میں اے اللہ میدانوں میں اے اللہ محنت کرنے والے محنت کرتے ہیں ان سے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بے دینی سے بچا، اے اللہ بے دینی کی محنتوں سے بچا، بے دین لوگوں کا اے اللہ لقمہ بن جانے سے اور ان کی سازشوں کے شکار ہونے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، مولا کریم رمضان مبارک کا مہینہ ہے، تیرا مہمان ہے، اور یہ برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ اے اللہ آتا ہے، پروردگار اس کو ہمارے لیے رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ بنا دے، اے اللہ تمام بیماریاں، تمام آفتیں، تمام مصیبتیں، تمام تنگیاں، تمام پریشانیاں اے اللہ ختم فرما دے، دور فرما دے، اے اللہ تمام بیماریوں سے اے اللہ تمام وباؤں سے، حادثات سے، واقعات سے، بلیات سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، عورتوں کی، بچوں کی حفاظت فرما، بوڑھوں کی، جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں، مسجدوں، مدرسوں، مرکزوں، معبدوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، گلی گلی، کوچے کوچے کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بازاروں اور مارکیٹوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے تمام طبقات کی حفاظت فرما، سب کو پوری دنیا سے ان وباؤں کا رخ بدل دے مولا، اے اللہ ہمارے ملک سے، حرم
حرمین شریفین سے مسلمانوں سے اے اللہ وباؤں کو پھیر دے مولا، اے اللہ اس کا رخ اے اللہ جنگلوں اور صحراؤں کی طرف کر دے اللہ، یہ آفتیں پہاڑوں پر جنگلوں پہ ڈال دے اے اللہ، اپنے بندوں کو بچا لے، مسلمانوں کو بچا لے اے اللہ، اہل ایمان کو بچا لے اے اللہ، ہماری حفاظت فرما اے اللہ، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ، ہماری دعاؤں کی طاقت کو ظاہر فرما اے اللہ، اپنا فضل فرما، قبل کرم فرما اے اللہ، اپنی قدرت سے اپنے قانون کے ضابطوں کو توڑ دے مولا، رحم فرما دے، کرم فرما دے، بخش دے اے اللہ، تمام خیر نصیب فرما، تمام شرور سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے پناہ نصیب فرما، مسجد سے وابستگی نصیب فرما، قرآن اور حدیث سے تعلق نصیب فرما، ایمانی نور سے ہم سب کو منور فرما، اپنی معرفت اور محبت نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت کی حلاوت سے آشنا فرما، نفس و شیطان کی شرارتوں سے قدم قدم پر اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق اے اللہ ہمیں نصیب فرما، نیکی کرنے کی ہمت عطا فرما اے اللہ، تمام خیر نصیب فرما، تمام فتنوں سے حفاظت فرما، دعاؤں کو اپنے فضل سے، کرم سے مولا کریم قبول فرما، آمین 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 برحمتک یا